نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. وقال سبحانه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وقال سبحانه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. تمام تعریف، ساری حمد و ثناء، عظمت، کبریائی، بڑائی، مکمل عبادات صرف اور صرف اللہ رب العزت الجلال واحد لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس سارے جہاں کا حقیقی مالک اور خالق اور رازق اور مدبر اور حاکم بھی ہے، جس کی طرف سارے کائنات کی مدد کی پکار حق ہوتی، کیونکہ وہ ایک ہی اور اکیلا حقیقی مددگار، پالنہار، مشکل کشا، حاجت روا اور نافع ضار کے صفات کے حامل ہے، اور اس اللہ الجلال کے علاوہ سب کے سب اسی کے مخلوق، اسی کے بندے، اسی کی مدد کے فقیر محتاج رہتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ نبأ کی پہلی اور دوسری آیت اور سورہ نساء کی 41 اور 42 اور تیسری آیت سورہ احزاب 45 نمبر، اس میں سب سے بڑی اہم نوٹس یا وارننگ یا بیداری آپ کے اور ہمارے اندر قائم ہونا چاہیے۔ ان چند آیتوں کو غور فکر کرنے سے واضح ہوتی ہے بات، مگر افسوس کہ زیادہ لوگ قرآن سے بھی غافل، اور قرآن پڑھیں گے تو اس کے معنی اور مفہوم سے بھی اور غور فکر کرنے سے بھی بہت دور ہے، الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ اس کے طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ زندگی میں اللہ تعالیٰ سورہ نبأ خبر کو کہتے ہیں، کوئی نیوز، اور ہمارے بڑے عمر والے لوگ جانتے ہیں کہ ایک دور ایسا تھا کہ جس وقت یہ سوشل میڈیا، موبائل، اس طریقے کی کوئی میڈیا بھی نہیں تھی، نہ تو ٹی ویوں کا کچھ دور تھا۔ اس وقت پریس اور نیوز پیپر جو چھپتے ہیں، اخبارات، اس کو بہت بڑی اہمیت دی جاتی تھی دنیا کی خبروں کے تعلق سے۔ تو اس وقت اخبار بیچنے والوں کی مارکیٹنگ کا طریقہ یہ ہوتا ہے، آج کی بڑی خبر، آج کا تازہ خبر، آج کا بڑا عنوان، کچھ بڑی چیز کا ایڈورٹائز دے کر بیچنے کے لیے، اپنا سامان یعنی کہ نیوز بیچنے کے لیے معاملہ چلتا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے: عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے، بحث کر رہے، گفتگو چل رہی ہے؟ عن النبأ العظیم، سب سے بڑی خبر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، غور سے سننا پڑتا، کیونکہ یہ خبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ واقعی حال ہونے والی ہے۔ عن النبأ العظیم، سب سے بڑی خبر، عظیم ترین خبر کیا ہے یہ؟ الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں لوگ بحث کرتے، ڈاؤٹ کرتے۔ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں مگر یہ لوگوں کو پتہ چلے گا یہ بڑی خبر کیسا ہونے والی ہے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر سے اللہ تعالیٰ دہراتے ہیں بے شک ان کو اطلاع اس کی ظاہر ہوگی، سامنے آئے گی۔ معاملہ کیا ہے اور کس چیز کی خبرداری اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم دوسری آیت پہ جائیں گے جو سورہ احزاب میں آیت نمبر 45۔ اللہ سبحانہ وتعالی نبی سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمائے:
یا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجے ہیں۔ کس حیثیت سے بھیجے ہیں؟ اور یہ امت کو اس نبی کی اس چیز پہ اتباع کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے، ہر کوئی اپنے آپ سے سوال کر کے جواب دے دے۔ شاہدا ومبشرا ونذیرا، تین ڈیوٹی ہے آپ کی یہاں پر۔ ایک، آپ حجت ہے اپنے قوم پر، پیغام آپ نے دیا اور یہ لوگ لیے نہیں لیے، یہ آپ گواہ بنیں گے۔ ومبشرا، اور خوشخبری سنائیے، جو ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، اللہ کی بندگی میں توحید پہ رہیں گے، سنت کی اتباع کریں گے، کہ ان کو بشارت دے دو کہ ان کے لیے اللہ کے پاس بہترین انعام اور جنت ہے۔ وَنَذِيرًا، اور یہاں پر یہ نذیرہ مطلب وارنر، آگاہ کرنے والا، بیداری دینے والا، پہلے سے ہی خبردار کرنا، کوئی بڑی چیز ہونے سے پہلے، اس کو وارننگ کہتے ہیں، اور نذیر اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں، انذار بولتے ہیں، وارننگ۔ تو سوال یہ ہے، کیا اللہ کے نبی کی اس وارننگ کو آپ اور ہم متوجہ ہوئے اور اس سے خبردار ہوئے، آگاہ ہوئے، یا یہ بھی چلتی پھرتی خبر دنیا کی باتوں کے ساتھ اس کو آسانی سے ترک کر کے چھوڑ دیا؟ یہ تھوڑا بہت اہم سوال ہے۔ دنیا والے چھوٹی موٹی نوٹس بھیجتے ہیں، سیار کرو، فلان کرو، دنیا کے فارمیلٹیز ہیں، اس کے پیچھے بھاگ دوڑ لگائے، اور اللہ تعالیٰ ایک بڑی بیداری دے رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ کر رہے ہیں، اور امت غافل کی غافل رہنا یہ کوئی صحیح ایمان کی علامت نہیں ہے۔ دل میں کچھ خلل ہے، کچھ خرابی ہے، کچھ خامی ہے، اس کی اصلاح کرنا، تدارک کرنا ابھی وقت ہے۔ تو وہ آیت میں اللہ تعالیٰ فرمایا، یا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، تین معاملے آپ کے ساتھ آپ کو بھیجنے کا مقصد ہے۔ چلیے اب شاہدہ جو گواہ ہے، اس کی آیت سورہ نساء میں 41-42 پہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ مسلم کی روایت ہے حدیث میں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یا ابن مسعود اقرأ علی القرآن، اے ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر سنائیے۔ قلت یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل، کیا اللہ کے نبی میں آپ کو پڑھ کے سناؤں جبکہ آپ پر ہی نازل ہوئی یہ آیات؟ قال نعم انی احب ان اسمعه من غیری، بے شک سنائیے، میں پسند کرتا ہوں کسی اور سے سننا۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، میں نے سورہ نساء کی آیات شروع کرا تلاوت کرتے ہوئے، مگر جو آیت پہ میں پہنچا، جو یہ یاد جو میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا ہوں، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے روک دیے اور کہے قال حسبک۔ تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، تو دیکھا کہ داڑھی سے، چہرے سے آنسو بہتے ہوئے آپ رونے لگے بہت زیادہ۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کو غور فکر دل کے احساس سے لیتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے قرآن کے ساتھ، اور صحابہ کرام کا۔ ہمارا آپ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے قرآن کے ساتھ؟ یہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے آنسو اور رونا اور دل پر بھاری سانس کا مسئلہ بھی اس طرح پیش آیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت پر رکے جانتے ہیں، اس آیت میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس دن کیا حال ہوگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن ہر امت کے لیے ان کے خلاف گواہ ٹھہرائیں گے، یعنی کہ ان کا پیغمبر۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم نے ہے محمد آپ کو آپ کی امت کے خلاف گواہ ٹھہرائیں گے۔ نبی کے دل کو بھاری پڑا، میری امت پیغام کو، قرآن کو، دعوت کو، توحید کو، سنت کو لاپرواہی سے چھوڑ کر بیٹھے گی تو میں گواہ دوں گا، تو پھر میں تو امت کی شفاعت کے لیے آرزومند تھا، کہ امت کے خلاف گواہی دینے والا تو بہت بھاری دن میں گزرا ہے نبی کے، کہ میں گواہ دوں گا میری امت کے خلاف۔ بہت موقف خطرناک ہے۔ نبی کے دل کے احساسات کو دیکھیے، اور آپ کے اور ہمارے دل کے احساسات کو دیکھیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یوم اللہ سبحانہ وتعالی سے آیت میں بھی فرمائے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ، اس دن، يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ، جو اللہ سے کفر شرک کرے ہیں، توحید کو چھوڑ کر، بدعات خرافات کیے ہیں، جو نبی کے طریقے کی سنت کو چھوڑ کر،
اور کفر کیے ہیں، اللہ کو نہیں مانے. وہ لوگ کیا تمنا کرتے ہیں جانتے ہیں؟ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، جس نے نبی کی نافرمانی کی پسند کیا کرتے ہیں، چاہتے ہیں ان کی خواہش اس وقت لو تسوا بہم الارض، زمین سے مٹی کے ساتھ لیول ہو جائے. اور یہ کس کا حال ہوگا قیامت کے دن؟ سورہ عامہ اور نبأ میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دنیا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس کے بعد یہ مثال سمجھ میں آتی ہے. آپ یہاں سے جب راستے سے نکلتے ہیں گلیوں میں، رستوں پہ، روڈوں پہ، جانور بھی نظر آتے ہیں، کتا، بلی، بھینس، گائے جو بھی ہیں. کیا آپ اس کو کوئی اہمیت دیتے ہیں؟ نظر ثانی بھی نہیں دیتے. جانور ہے، اس کی کیا ویلیو؟ اللہ کی نظر میں بہت سے لوگ یہ ویلیو کے اور اس سے ادنا ہو چکے ہیں. جانتے ہیں کون ہیں وہ؟ دو قسم کے لوگ ہیں. پہلا، اللہ تعالیٰ فرمائے جس دن اللہ تعالیٰ جانوروں کے بیچ کا حساب کتاب ختم کریں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے کونی ترابا، تو مٹی ہو جا. ختم، آپس کا حساب ہو گیا، مٹی ہو گئی. اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کافر اور مشرک جو کفر کیا، اللہ سے بغاوت کیا اور دین کو نہیں مانا، اس وقت وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور اللہ سے کفر کیا اور اللہ کے ساتھ شرک و بغاوت کی، وہ کاش تمنا کرتا ہے. کیا تمنا کرتا ہے؟ کہ کاش میں دنیا میں ایک بیل، بھینس، کتا، بلی کچھ بھی جگر جیتا تو اچھا تھا، آج میں بھی ان کی طرح مٹی ہو جاؤں تو کتنا اچھا ہوگا. یہی واقعہ کل کے دن ہونے والا ہے. آپ تیاری کریں نہیں کریں، آپ کی غفلت اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کرے اس سے. کیوں؟ کیونکہ یہ دن آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ دیے اور وہ چیز ہونے والی ہے اور منظر سامنے ٹھہرنے والا ہے. اب سوال یہ رہا ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کئی لوگ نماز بھی پڑھتے تھے، رمضان کا مہینہ روزہ بھی رہتے تھے، اور اللہ کے نبی کے سامنے کلمہ بھی پڑھتے تھے، مگر یہ ساری چیزیں ان کو کام نہیں آئے. اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ سنایا ہے کہ لوگ جہنم کے نچلے حصے میں جائیں گے. عبادت بھی ہوتی ہے اور بہت سی چیزیں ہوتے تھے، مگر دل کے اندر ایک صداقت، ایمان کی سچائی قائم نہیں تھی. دین کو اس طرح بنا کر لیے تھے کہ کچھ حصہ جو ہم کو پسند آ رہا من میں ہے کریں گے، جو ہمارے دل کو راز نہیں آ رہا، ہمارے دل میں اس کی پسند نہیں آتی ہے، اس کو چھوڑ دیں گے. یہ بنی اسرائیل کی بری خصلت تھی جس کے اوپر اللہ کا غضب اور لعنت پھٹکار ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب جو حکم اللہ کا ہے اس میں سے کچھ حصہ لیں گے جو آپ کے موڈ کے حساب سے ہے، اور کچھ حصے چھوڑ دیں گے کیونکہ آپ کی مرضی اور آپ کے خواہش کے خلاف ہے. اور یہ خواہش پرست لوگ، یہ دوسرا حصہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو جانور سے بھی بدتر بنایا. خواہش پرستی پیدا ہوئے اللہ کی بڑائی کے لیے، بڑائی کرے اپنے خود کے خواہشات کی. اللہ کے نظر میں کیا ہے جانتے ہیں؟ وہی چیز جس کو آپ دیکھتے ہیں اس کو احقر سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے سورہ فرقان میں أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس کا حال دیکھا جو شخص اپنے خواہشات کو اپنا الہ یعنی کہ اپنا معبود بنایا. خواہش میں وہ کھانا ہے تو سب چیز چھوڑ کر جاتا ہے وہ کھانے کے لیے. خواہش میں وہ حرام کرنا ہے، زنا کی طرف بھی، برائی کی طرف بھی چلے جاتا ہے. خواہش پرستی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے اللہ تعالیٰ کیا آپ نے دیکھا اس خواہش پرستی لوگ جو اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنایا، أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کیا اس کی وکالت آپ دے سکیں گے، اس کو بچا سکیں گے قیامت کے دن؟ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ، کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ بات سنتے ہیں صحیح طریقے سے، عقل مندی سے فیصلہ کرتے ہیں؟ نہیں، خواہشات پرستی کو اندھا کر دیں. اللہ تعالیٰ فرمائے یہ اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ چوپایوں کی طرح ہے اللہ کی نظر میں. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے. تو خواہشات آپ کے اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کی اتباع کے مطابق ہونا چاہیے، نہیں تو برائی کی طرف تو خواہشات کھینچتے رہتے ہیں. ان النفس لأمارة بالسوء، نفس ہمیشہ برائی کی طرف ہی کھینچتے رہتی ہے، حرام کی طرف.
اور اس طریقے سے یہ جو ایمان لا کر عمل نماز روزہ دکھاتے تھے مگر دل کی صداقت نہیں تھی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ سورہ بقرہ آپ کئی مرتبہ پڑھے ہوں گے اور اس کے پہلے ہی رکوع میں دیکھتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، تم لوگ ایمان لاؤ جس طرح ایمان والے ایمان لائے، یعنی کہ اس وقت انصار اور مہاجرین، تو لوگ جواب کیا دیتے تھے جانتے ہیں؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، سفیہ عربی زبان میں وہ انسان کو کہتے ہیں جو بے وقوفی کرتے رہتا ہے اور کوئی نہ سمجھ چال اور تصرف کا عقل مندی نہیں رہتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اگر کوئی وارث ہے مگر اس کے عقل کی صلاحیت صحیح نہیں تو اس کے ہاتھ میں پیسہ مت دیا کرو کیونکہ وہ برباد کر دے گا، اس کو پتہ ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، اور ابراہیم کی ملت اور طریقے کو چھوڑ کر، توحید کو چھوڑ کر دوسرا راستہ بھٹکیں گے سوائے وہ بے وقوف لوگ ہیں جو صحیح چیز کو نہیں سمجھ پائے اور ایمان کی قدر نہیں کی. تو سفیہ عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں بے وقوف انسان، جس کو کوئی سمجھ اور فہم نہیں، عقل مندی تک نہیں. تو اللہ تعالیٰ جب ان سے یہ منافقین سے کہا جاتا تم لوگ ایمان لاؤ انصار اور مہاجرین کی طرح، کیا کہتے تھے؟ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، کہ یہ بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لائیں. یہ لوگ مہاجرین کو بے وقوف اس لیے کہتے تھے کہ مہاجرین نے اپنے گھردار مکہ کا شہر، اپنی آبادی، اپنی تجارت، اپنے رشتہ دار سب چھوڑ چھاڑ کر نبی کی بات پر ایمان کو سنبھالنے کے لیے یہاں تک آئے. تو لوگ منافقین کیا دیکھتے تھے؟ ارے اتنی بے خوفی، پوری دولت ساری چیزیں چھوڑ کر محمد کی باتوں میں آ کر اتنا نقصان کر دیا دنیا کا، اپنے پیسوں کا، تو سمجھتے ہیں یہ بے وقوف ہے. پھر انصار کو بے وقوف کہتے تھے کہ انصار کھا پی کر مزے میں اچھا رہنے والے، وہ لوگوں کو کیا ضرورت ہے کہ مہاجرین کو اپنا فیملی پارٹنر بنا کر آدھا آدھا حصہ شیئر کرے بغیر محنت کے، ان کی کوئی مقابلہ نہیں لیے. تو یہ لوگ بھی بے وقوف ہیں. تو یہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اور ہم کو منہج سلف، صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کی اتباع صرف عقیدہ اور اخلاق میں نہیں بلکہ ان کے قربانیوں میں بھی آپ کو اور ہم کو فالو کرنا چاہیے دین کے لیے. اور یہ سب سے بڑی آفت ہے ہمارے جماعت میں کہ کنجوسی کرتے ہیں دنیا کی خاطر، ایمان کا اور دعوت کا روک تھام ان کی کنجوسی سے ہو رہا ہے. الا ماشاء اللہ حقیقت ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ الا انہم هم السفہاء، اصل اللہ کی نظر میں بے وقوف وہی ہے جو اللہ کے دین کی سچائی کے لیے اپنی جان مال قربان نہیں کر رہے ہیں، اور وہ چیز کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. آج بھی بہت سے لوگ ہماری امت میں پیسہ بچانے کی خاطر دین کی نصرت کے ہاتھ اور فکر بڑھاتے نہیں بلکہ اپنی دنیا کے حد تک، اپنی خواہشات کے حد تک جی رہے ہیں. معافی چاہتا ہوں، قرآن کے کڑوے الفاظ نہیں ہیں مگر حق ہے، بہادری ہے کہ آپ قبول کر کے اپنے آپ کو سدھاریے اور ایمان کی صداقت لائیے. نہیں تو منافقین جو نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، روزہ رہتے تھے مگر اپنا ہاتھ روکتے تھے دین کے خرچ کرنے کے لیے، توحید کی رسالت کے لیے. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ یا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجے شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور کس حیثیت سے آپ اور آپ کی امت ہونا چاہیے؟ وداعیا الی اللہ، اللہ کے طرف توحید کی دعوت کو بلند کرو. آپ نہیں کر سکتے، آپ کے پیسے سے کسی داعی کی کفالت کر سکتے، کسی عالم دین کی کریے، کنجوسی مت کیجیے. ہماری جنت عزیز ہے، ہماری دعوت بہت قیمتی دعوت ہے. آپ کی بزدلی اور بخالت اس دور میں توحید کی رسالت اور ہماری جماعت کو کمزور کرنے والی کوئی دوسری چیز نہیں سوائے یہ منافقین کی ادا جو اللہ نے ان کو بے وقوف سمجھا اور اللہ تعالیٰ ان کو بے وقوف مانا. آج یہ بے وقوف ہمارے امت میں بہت سے ہیں. الا ماشاء اللہ. بہت دل درد سے بولنا پڑ رہا ہے کیونکہ آپ اور ہم اس دور میں ہماری جماعت توحید کی رسالت کے ذمہ دار ہیں. نبھاؤ یا گماؤ، کل کے دن اللہ تعالیٰ بات کہہ چکا ہے اور اللہ کی بات ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ کی بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں بلکہ اللہ کا کلام حق ہے، سب مانتے ہیں. مگر اس حق کے اندر اور بھی ایک مضبوط پختگی آتی ہے حق میں، اسی حق میں ایسی کیسی پختگی، وہ تو حق ہی ہے شیخ صاحب بے شک، مگر جب اس حق کی بات میں
اللہ رب العزت کسی معاملے پہ قسم کھاتا ہے تو وہ زیادہ پاورفل ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کس چیز پہ قسم کھائے جانتے ہیں؟ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اے محمد آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھنے والے ہیں، سوال کرنے والے ہیں. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کیا کر رہے تھے دنیا میں؟ کیا صرف اپنے پیٹ اور خواہش اور آرام کے لیے جیے؟ اللہ کی بڑائی کو بھول بیٹھے، اپنی بڑائی میں فکر کرتے تھے، اللہ کی بڑائی کو کیوں چھوڑ دیے؟ یہ سوال آنے والا ہے سب کے ساتھ، کسی کو چھوٹ نہیں ہے اس میں. اللہ قسم کھایا اس بات میں. فَوَرَبِّكَ، اللہ کی قسم ہے محمد آپ کے رب کی، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب سے سوال کرتے رہیں گے. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کیا کر کے آئے تم دنیا میں؟ سوال یہ ہے، اگر آپ کی دنیا، آپ کی خواہش اتنی عزیز ہے اور جنت اتنی عزیز نہیں تو ایمان کو پھر سے ریچیک کرو، کیونکہ منافقین بھی ویسے ہی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرمائے الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. ان کو خود پتہ ہی نہیں کہ وہ لوگ سب سے بڑی بیوقوفی کرے کہ دنیا کو ترجیح دے کر جنت اللہ کی رضا کو چھوڑ بیٹھے، اپنی بڑائی کرے. حالانکہ اللہ کے نبی کو کیا فرمائے اللہ تعالیٰ؟ یا ایھا المدثر قم فانذر. اے محمد اب اوڑھ کر سونے کا وقت نہیں، اٹھاؤ اور جاگو اور جاؤ، لوگ کو وارن کرو، انذار وارننگ دیا کرو. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اللہ کی بڑائی ان کے اندر پیدا کرو. اگر آپ کے اندر اللہ کی بڑائی نہیں ہے، نبی کی سنت کی اہمیت نہیں ہے، تو پھر آج یہ بدعات اور شرک پھیل رہا ہے. آپ کی خاموشی اور کنجوسی کی مہربانی سے بھی بڑھ رہا ہے. معاف کرنا، ہمارا دین عزیز ہے اور جنت حقیقت ہے. اللہ کا ملاقات ایک دن آنے والا ہے اور ہر کوئی تنہا جا کر ملے گا. آج آپ کے آس پاس میں اتنے لوگ رشتے دار سب ہیں، اس سے دھوکہ مت کھائیے. اللہ کی قسم یہ سب کے سب ٹیمپروری ہیں. آپ کی بیوی ٹیمپروری ہے، آپ کے بیٹے ٹیمپروری، ماں باپ ٹیمپروری ہے، جو کوئی آپ کی دولت اور مال ہے یہ سب ٹیمپروری ہے اور کچھ دیر میں ہی سب سے آپ نکلنے والے ہیں. مگر آپ کی سچے دل ایمان میں اللہ کی صحیح بندگی، اللہ رسول کی صحیح محبت ہے، یہ کل کے دن کام آنے والی ہے. جیسے اللہ فرمائے یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ کوئی مال نہ کوئی اولاد کام آئیں گے، الا من اتى الله بقلب سلیم، سچا ایمان اور سچی بندگی. صحابہ کرام کی اتباع کرنا ہے تو صحابہ کرام کے قربانیوں کی طرح کرو. صحابہ کرام اپنی جان، مال، اولاد، گھر دار، وطن، کاروبار سب بیچ کر اللہ کی جنت اور رضا دینے کے لیے آگے بڑھے. آج ہمارے اندر قربانی کا جذبہ کتنا ہے؟ چلنے کے لیے بولنا پڑتا ہے ہر مسجد میں، نیک کاموں کے لیے کوئی پروگرام اٹھا دو وہ بھی اس کی فائنانس کرنے کے لیے، مدارس قرآن کے تحفیظ کے. آج کتنے داعیوں کی کفالت ہو رہی ہے، واللہ بہت ریکارڈ دیکھیں گے تو پتہ چل رہا ہے. اور کبھی ڈاؤٹ بھی ہوتا ہے کہ ہم صحیح موحد دعوت کی محبت کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کی راستے کو اپنانا چاہتے ہیں، یا ہم بھی ویسے لوگوں میں سے ہیں جو نبی کا ساتھ تھوڑا دے کر راستے میں سے پلٹ کر آ جاتے ہیں. یہ بہت بڑی خطرناک آفت ہے. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ یا ایھا النبی، اور اس میں بھی ایک نقطہ ہے قرآن سے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یا کا ندا کا لفظ ہے، یا فلان، اے فلان. اللہ تعالیٰ بہت سے پیغمبروں کا نام لیا اور یا کی ندا سے پکارا ہے. یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس چیز سے ہٹ جاؤ. یا آدم اسکن انت وزوجک، اے آدم آپ اپنے گھر والے جنت میں سکونت لو. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اس کتاب کو سیدھے سے لو. یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی، اے موسیٰ میں نے آپ کو چن چکا ہوں. یا نوح اہبط منہا بسلام، اے نوح سلامتی کے ساتھ. یا نبی کا نام آ رہا ہے اس کے پیچھے پیغمبروں کا، مگر قرآن میں ایک جگہ بھی آپ کو نہیں ملے گا یا محمد. کیوں؟ کیونکہ کل کے دن شرک کرنے والوں کو بہانہ نہیں مل جائے مسجدوں میں یا محمد لٹکا کر کہیں یہ قرآن کی عادت ہے. ہمیشہ نبی کو یا محمد سے کبھی بلایا نہیں گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے، یا ایھا الرسول یا ایھا النبی. یہ بہت توحید کا ایک بہت بڑا اشارہ ہے قرآن میں. چلیں آپ کی اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف سچا توبہ کرو. جو کوئی دنیا کی محبت اور غرض ہم غرضی جیتے تھے، سیلفش، وہ چھوڑو، اللہ کی رضا کو اور صحیح بندگی کو اپنے دل میں لے آؤ. اور مال جو آپ کے لیے عزیز ہے سمجھو
اللہ تعالیٰ فرمائے لن تدخلوا الجنہ، تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتی تنفقوا مما تحبون، جو تمہاری پسندیدہ چیز ہے اس کو اللہ کے راہ میں جب تک خرچ نہیں کریں گے نہیں ہوں گے جنت۔ نمبر 3، سستی کاہلی دین کی نصرت میں چھوڑیے۔ اگر آپ کے دین اسلام توحید کی رسالت ہماری جماعت کو اگر آپ محنت اور قربانی نہیں دیں گے تو پھر کیا یہود و نصارہ غیر مسلم آ کے آپ کے ہمارے دین کی اعزاز دیں گے؟ آپ کس کام کے ہیں؟ بچپن سے تو کہتے آئے ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا دین سچا ہے، ہمارے رب سچے ہیں، ہماری قرآن سچی ہے، تو پھر آپ کچے کیوں بنے گے؟ آپ بھی سچے بنو۔ آپ کے اندر سچائی کیوں نہیں آئی؟ کیا فائدہ ہوا نماز میں آئے، کمر جھکائے، گھٹنے ٹھکائے، ماتھا پیشانی زمین پر لگائے، مگر دل جھکا ہی نہیں، دل اکڑ دنیا کی خواہشات میں ابھی تک بھرا ہوا ہے، اللہ کی محبت، رسول کی محبت صحیح طریقے سے اتر نہیں پائے، تو پھر یہ منافقین ہے یا ایمان والے ہیں؟ یہ قرآن جج کر کے آپ کو سنا دیا ہے۔ مگر آپ اپنی اصلاح کی فکر کیجیے، اپنی نجات کی ذمہ داری آپ کو دی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا، کیا مشن ہے آپ کا ہمارا؟ اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ کا مشن لے کر اٹھو۔ یہاں زندگی میں کھا پی کر اپنی جان بچانے کے لیے دواخانے، ڈاکٹر آدھا پرہیز، مختلف چیزیں کرتے رہے، مگر وہ جان بچنے والی نہیں۔ اگر عقل مندی ہوتی تو اس جان کو جہنم سے بچانے کے اعمال کیجئے تاکہ مرنے کے بعد آپ کو آرام ہی آرام ہے۔ یہ سستی کاہلی، آرام پسند صرف منافقین کیا کرتے تھے نبی کے زمانے میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بہت سستی، کاہلی، بیزارگی سے، جیسا کہ آج بھی بہت لوگ کا حال ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے نوجوان بڑے بڑے جیموں میں جا کر 50-100 کلو اٹھا سکتے ہیں، مگر بہت افسوس سے کہنا پڑتا اللہ کی محبت کے لیے صبح میں 5 گرام کی، 10 گرام کی، 50 گرام کی بلانکٹ نہیں اٹھا سکتے۔ فجر کی نماز گواہ ہے اور وہی آپ کی ایمان کی علامت ہے، اور اس کو چھوڑنا منافقین کی علامت ہے۔ جماعت سے، وقت سے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے دلوں سے منافقت اور سستی، کاہلی اور بے ایمانی ہٹا کر ہم کو نیک اخلاص کی بندگی عطا فرما، اور تجھ سے ہماری مغفرت اور توبہ ہو رہی ہے جس میں ہماری کوتاہی اور غفلت، ہمارے دین کی نصرت، ہماری نبی کی اتباع میں جو ہم نے وہ کوتاہی غفلت کی، اللہ تو ہم کو گناہ معاف کر دے اور ہم کو صحیح راستے پہ استقامت دے دے۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى وسلم على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل رسولنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأرسلنا النبي هذا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اعلموا أن هذه الرسالة وهذه المسؤولية على عواتقنا وعلى مسؤولياتنا، فينبغي أن نخلص العمل لله وأن نجتهد في الدعوة إلى توحيد الله وسنة رسوله، ولا ينبغي أن نتخاذل ونتقاعس ونكسل ونبخل على ديننا بما فيه نصرته. أيها الإخوة، هذه مسؤولية كل واحد منا، فأعدوا للسؤال جوابا وللجواب صوابا، واعلموا أنكم واقفون بين يديه، فماذا أنتم مجيبون؟ نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العظمى ينفعنا بما سمعنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. عباد الله، إن الله قد بدأ بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بكم أيها المؤمنون، فقال جل في علاه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.